اسرائیلی فوج کا دعویٰ ہے کہ اسرائیل نے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ایران کے خلاف 3 بڑے حملے کیے۔ ایران میں سینیٹری فیوجز کی تیاری کے 2 مراکز پر حملے ہوئے ہیں۔ کیا امریکہ ایران پر حملہ کرنے سے باز رہے گا؟ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن کے مطابق ایران نے ابھی تک کسی ملک سے مدد کی اپیل نہیں کی ہے۔ ایران مزید بھی اسرائیل پر حملے کے لیے تیار ہے۔ یہ سب کچھ دیکھیے اس ویڈیو میں۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ویلاگ سینٹرل، میں ثنا کیوان۔ بات اسرائیل کی ہی، جس کا غیر فعال عراق جوہری ری ایکٹر پر حملے کی تصدیق ہو چکی ہے۔ اسرائیلی فوج نے خنداب میں عراق جوہری ری ایکٹر پر حملے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ یہ ری ایکٹر غیر فعال تھا۔ اسرائیلی ڈیفنس فورسز IDF نے دعویٰ کیا ہے کہ ری ایکٹر کو جوہری ہتھیار میں استعمال ہونے والے پلوٹونیم تیار کرنے کے لیے قائم کیا گیا تھا۔ IDF کا کہنا ہے کہ اس حملے میں پلوٹونیم کی پیداوار کے لیے بنائے گئے آلات کو نشانہ بنایا گیا تاکہ ری ایکٹر کو بحال ہونے اور جوہری ہتھیاروں کی تیاری کے لیے استعمال ہونے سے روکا جا سکے۔ اسرائیلی فوج کے تازہ ترین حملوں میں 40 لڑاکا طیاروں نے درجنوں فوجی مقامات کو نشانہ بنایا ہے، جن میں خام مال بنانے والی فیکٹریز، بیلسٹک میزائلز کو اسمبل کرنے کے لیے استعمال ہونے والے پرزے اور ایرانی فضائی دفاعی نظام اور میزائل بنانے کے مقامات شامل ہیں۔ جنوبی اسرائیل میں ایرانی حملے میں کم از کم 32 افراد زخمی ہوئے۔ اسرائیل کی ایمرجنسی سروس میجن ڈیوڈ ایڈوم کے مطابق جنوبی اسرائیل کے شہر بیئر شیوا میں ہسپتال میں ایرانی میزائل حملے کے نتیجے میں کم از کم 32 افراد زخمی ہوئے، جنہیں طبی امداد دی جا رہی ہے۔ MDA کا کہنا ہے کہ زخمیوں سے 2 افراد کی حالت تشویشناک ہے، جن میں سے ایک 80 سالہ مرد اور تقریباً 70 سالہ خاتون ہے۔ ایمرجنسی سروس نے کہا کہ دیگر 30 افراد معمولی زخمی ہیں۔ اسرائیل کے نائب وزیر خارجہ نے سوروکا ہاسپٹل پر ایران کے حملے کو مجرمانہ قرار دیا ہے۔ اسرائیل کا عراق ہیوی واٹر ری ایکٹر پر حملہ۔ اسرائیلی فوج نے اس ری ایکٹر کی ایک سیٹلائٹ تصویر جاری کی تھی جس پر سرخ دائرے سے نشان بنا ہوا تھا۔ اسرائیلی فوج نے خبردار کیا تھا کہ وہ اس فوجی انفراسٹرکچر پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنا رہی ہے، اور اس نے خنداب سمیت ری ایکٹر کے آس پاس کے علاقے کے رہائشیوں سے فوری طور پر وہاں سے نکل جانے کو بھی کہا تھا۔ ایرانی خبر رساں ایجنسی اسنا نیوز نے بھی خنداب کے قریب دھماکے کی اطلاع دی تھی۔ زیر زمین خفیہ عمارتوں، جوہری جزیرے اور یورینیم کانوں پر مشتمل ایران کی ایٹمی صلاحیت اور تنصیبات کے بارے میں ہم کیا جانتے ہیں؟ خنداب عراق ہیوی واٹر ری ایکٹر۔ ایران کے خنداب ری ایکٹر کے بارے میں پہلی بار معلومات دسمبر 2002 میں اس وقت سامنے آئی تھی جب انسٹی ٹیوٹ فار سائنس اینڈ انٹرنیشنل سیکیورٹی کی جانب سے سیٹلائٹ سے تصاویر شائع کی گئیں۔ یہ پہلے عراق ہیوی واٹر ری ایکٹر کے نام سے مشہور تھا، اور اس کے متعلق یہ بھی کہا گیا تھا کہ ری ایکٹر سے خارج ہونے والے ایندھن میں پلوٹونیم موجود تھا، جسے ایٹمی بم بنانے کے لیے استعمال کیا جا سکتا تھا۔ پھر اگست 2011 میں IAEA نے اس سائٹ کا دورہ کیا، جس کے بعد ایران نے اسی ادارے کو سن 2014 کے اوائل میں ری ایکٹر کو چلانے کے منصوبے سے آگاہ کیا۔ ایک ہیوی واٹر پروڈکشن پلانٹ ری ایکٹر کو پانی فراہم کرتا ہے، لیکن فی الحال یہ IAEA کے معائنے کے تحت نہیں ہے، تاہم ایجنسی سیٹلائٹ سے لی جانے والی تصاویر کے ذریعے اس کی نگرانی جاری رکھے ہوئے ہے۔ سن 2012 میں ایجنسی نے تصدیق کی کہ پلانٹ اب بھی کام کر رہا ہے۔ عالمی طاقتیں جوہری پھیلاؤ کے خدشات کی وجہ سے عراق ری ایکٹر کو بند کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ نومبر 2013 میں امریکہ، روس، چائنا، برطانیہ، فرانس اور جرمنی ایران کے درمیان اس کے جوہری پروگرام پر ایک عبوری معاہدہ بھی طے پایا تھا۔ اس معاہدے کے تحت ایران نے یورینیم کی افزودگی اور ذخیرہ اندوزی پر پابندیوں کے ساتھ ساتھ متعدد جوہری مقامات پر تنصیبات کو بند کرنے یا تبدیل کرنے پر بھی اتفاق کیا۔ سن 2015 کے مشترکہ جامع پلان آف ایکشن کے تحت ایران نے ری ایکٹر کی مزید تعمیر روک دی، اس کا کچھ بنیادی حصہ ہٹا دیا اور اسے ناقابل استعمال بنانے کے لیے کنکریٹ سے بھر دیا۔ ایران نے بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی کو سن 2026 تک ری ایکٹر کو فعال کرنے کے لیے اپنے منصوبوں سے بھی آگاہ کیا، جو ممکنہ پھیلاؤ کے خدشات کے باعث بین الاقوامی توجہ مبذول کر رہا ہے۔ ایران کا اسرائیل پر میزائل سے ایک اور حملہ۔
اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ تازہ ایرانی میزائلی حملوں میں جنوب اسرائیل کے سب سے بڑے ہسپتال کو نقصان پہنچا، جبکہ اسرائیلی ڈیفنس فورس بھی یہی کہتی ہے کہ یہ میزائلز مختلف مقامات پر گرے ہیں۔ اسرائیلی شہروں تل ابیب اور یروشلم میں زوردار دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں، اور اسرائیلی میڈیا کے مطابق کم از کم 4 میزائل ملک کے مختلف مقامات میں گرے ہیں۔ IDF کا کہنا ہے کہ ایران کی جانب سے میزائل داغے جانے کے بعد ملک بھر میں خطرے کے سائرن بجائے گئے اور لاکھوں افراد کو شیلٹرز میں پناہ لینی پڑی ہے۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن کا بیان بھی اس حوالے سے بڑا اہم ہے۔ سینٹ پیٹرز برگ میں میڈیا سے بات کر رہے تھے خبر رساں ادارے AFP کی جانب سے سوال پر انہوں نے کہا، ہمارے ایرانی دوستوں نے ابھی تک مدد ہم سے نہیں مانگی ہے۔ جب پیوٹن سے ایران کے رہبر اعلیٰ آیت اللہ خمینی کے قتل کے امکان کے بارے میں بھی سوال ہوا تو انہوں نے کہا، میں نے اس بارے میں سنا ہے لیکن میں یہ بات نہیں کرنا چاہتا۔ جبکہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے منگل کی رات ایران پر حملے کے منصوبوں کی منظوری دے دی ہے، تاہم ملک پر حملہ کرنے کا حتمی فیصلہ ابھی نہیں کیا گیا ہے۔ CBS کو ایک اعلیٰ انٹیلیجنس ذرائع نے بتایا ہے کہ صدر ٹرمپ نے ایران پر فوری حملے سے اس لیے گریز کیا تاکہ تہران کو اپنے جوہری پروگرام سے دستبردار ہونے کا موقع دیا جا سکے۔ بدھ کے روز جب ٹرمپ سے ایران کے خلاف ممکنہ امریکی کارروائی کے بارے میں پوچھا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ میں یہ کر سکتا ہوں اور شاید نہ بھی کروں۔ ٹرمپ ایران کے فورڈو نامی زیر زمین یورینیم افزودگی کے مرکز پر حملے پر غور کر رہے ہیں۔ ایران کی درخواست پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل ایران سے متعلق ایک اور ہنگامی اجلاس جمعے کو صبح 10 بجے نیو یارک میں منعقد کرے گی۔ اسرائیلی فوج کا دعویٰ ہے کہ اسرائیل نے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ایران کے خلاف 3 بڑے حملے کیے، جبکہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر دعویٰ کیا ہے کہ ایرانی حکام ملاقات کے خواہش مند ہیں اور وائٹ ہاؤس آنا چاہتے ہیں۔ ایران کی وزارت مواصلات نے ملک میں انٹرنیٹ کی عارضی بندش کی تصدیق کی ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ اسرائیل ایران تنازع صرف خطے نہیں بلکہ دنیا کے لیے خطرناک ہے۔ انہوں نے عالمی برادری پر زور دیا کہ جنگ بندی کی کوششیں لازمی ہونی چاہیے۔ ایران کے رہبر اعلیٰ آیت اللہ خمینی نے اپنے ایک بیان میں خبردار کیا کہ ایران اور اسرائیل تنازع میں کسی بھی قسم کی امریکی فوجی مداخلت کے نتیجے میں امریکہ کو نقصان سے دوچار ہونا پڑے گا۔ انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی IAEA جس کا کہنا ہے کہ اس کے پاس موجود اطلاعات کے مطابق ایران میں سینیٹری فیوجز کی تیاری کے 2 مراکز پر حملے ہوئے ہیں۔ کیا امریکہ ایران پر حملہ کرنے سے باز رہے گا یا دوسرے اسلامی ممالک بھی ایران کو سپورٹ کریں گے؟ آپ اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔